اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے حکمت عملی کا تعین کر سکتے ہیں، اپنے پلانز کو لے آؤٹ ان کا تیار کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کنسنسس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حضور کی بات ہوگی، جہاں پر آقا نامدار کی بات ہوگی، جہاں پر سید ولد آدم کی بات ہوگی، جہاں پہ حبیب کبریا کی بات ہوگی، جہاں پہ بدر الدجا کی بات ہوگی، جہاں پہ شمس الضحیٰ کی بات ہوگی، جہاں پہ والی بطحا کی بات ہوگی، جہاں پر فکان قاب قوسین و ادنیٰ والے مقام والے کی بات ہوگی، جہاں ورفعنا لک ذکرک کی شان والے کی بات ہوگی، جہاں پر علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی بات ہوگی، جہاں پر وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے کی بات ہوگی، جہاں پر ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کی بات ہوگی، اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کو براج کو نہیں آنے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ سبق ہم کو حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ سے حاصل ہوا۔ حضور نے سمر کا اعلان فرما دیا، کہا میں والی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا اس کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں، اس کو تولا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے پلڑے میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا، حضرات گرامی کا ترازو کے دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو ڈالا گیا، حضرت رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، لاکھ کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، 10 لاکھ کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جمی انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔ جمی انسانیت کا پلڑا ہلکا تھا اور حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جنت کے راستے حضرت رسول اللہ کے راستے ہیں، جنت کی شاہراہ حضرت رسول اللہ کے نقش قدم ہیں، حضرت رسول اللہ کا معراج 7واں آسمان ہے، اور ہمارا معراج جو ہے حضرت رسول اللہ کے نقوش پاک پر اپنے قدموں کو رکھنے کی جستجو ہے۔ حضرات گرامی کے جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو اللہ سے پیار ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت راستہ بتلا دیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور میری محبت کے جو ہے جذبات کے اندر جو ہے دھت ہو کر اپنے گھروں سے نکلنے والوں، اور میری محبت کے اندر مچلنے والوں، اور میری محبت میں تڑپ جانے والوں، اور میری محبت کے اندر آنسوؤں کو گرانے والوں، اور میری رضا کے لیے ہر وقت جو ہے کوشاں رہنے والوں، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلا کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ حضرات گرامی قدر کس قدر اونچی بات ہے، یہ کس قدر شان والی بات ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ پہلا پہلو بھی ہمیں حاصل ہوا، قرآن سے حاصل ہوا، کتاب اللہ سے حاصل ہوا، کلام اللہ سے حاصل ہوا، اللہ کے ارشادات عالیہ سے حاصل ہوا، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جہاں پر ہمیں قرآن مجید نے ایک قائد کا پتہ دیا، ایک مقتدا کا پتہ دیا، ایک پیشوا کا پتہ دیا، ایک ہادی کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک امام کا پتہ دیا، ایک رسول کا پتہ دیا، ایک نبی کا پتہ دیا۔ وہاں پر قرآن مجید نے ہمیں ایک ایسے گروہ سے بھی ہمارا جو ہے ہمیں آشنا کروا دیا، ایک گروہ کی بابت بھی ہمیں بتلا دیا، جن کا انداز جو ہے قیامت تک رہنے والے پیروکاروں کے لیے ایک نمونہ ہے، جن کا انداز و اعتبار جو ہے وہ قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی ہو تو مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا احسان کیا، کہا امتی اگر ہونا چاہیے صحابہ جیسا ہونا چاہیے، امتی اگر ہونا چاہیے صدیق و فاروق جیسا ہونا چاہیے، عثمان و علی جیسا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، اگر تمہارا ایمان صدیق و فاروق جیسا ہوگا، عثمان و علی جیسا ہوگا، معاویہ جیسا ہوگا، طلحہ بن عبید اللہ جیسا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف جیسا ہوگا، سعد بن ابی وقاص جیسا ہوگا، سعید بن زید جیسا ہوگا، تمہارا ایمان مقبول ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان سے ہٹوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شقی القلب لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر کیسی عجیب و غریب بات ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا وہاں پر مقتدی کا بھی تعارف کروا دیا، اللہ نے جہاں پر امام کا پتہ دیا وہاں پیروکاروں کا بھی پتہ بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قائد کا پتہ دیا وہاں پر اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا بھی سبق پڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ کے مجمعین خیر البریہ
انبیاء ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں سارے کے سارے اس شرف کے ساتھ ہمکنار ہوئے جو کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر ہم نے بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا, ان کی صحبت سے فیض کو حاصل کیا, ان کے علم کے موتیوں کو چننے کی جستجو کی. لیکن حضرات گرامی قدر ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے, عثمان و علی کا مقام کیا ہے, سیدنا معاویہ کا مقام کیا ہے, سیدنا حسن و حسین کا مقام کیا ہے, سیدنا ابو ہریرہ کا مقام کیا ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر کا مقام کیا ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا ہے. وہ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھے ہوا کرتے تھے, وہ آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کر رہے ہوتے تھے اور آپ کے پاس سے علم کے موتیوں کو بھی چن رہے ہوتے تھے. حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں کہ پورے اجتماعات جن سے ہم خطاب کرتے ہیں اور جن اجتماعات میں ہم خود سننے والوں میں شامل ہوتے ہیں, 2-2, 4-4, 5-5 ہزار کے اجتماعات اور کئی مرتبہ 10-10 ہزار کے اجتماعات بھی, ان اجتماعات میں چھاننی لے کے چھانا جائے تو 5, 10, 15, 20 لوگ ایسے نکلتے ہیں جنہوں نے زندگی کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہوتی ہے. جس نے زندگی کسی ایک رات کے چند لمحات کے اندر حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہوتی ہے, جب وہ لوگوں کو یہ بات بتلاتا ہے میں نے کل رات حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی, لوگ کہتے ہیں یار بڑا خوش نصیب ہے یار, تو نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی تھی, آج رات تو نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی تھی. لوگ حیران ہوتے ہیں. حضرات گرامی کا اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں, اس کے معمولات پہ غور کرتے ہیں. کیا آپ تہجد گزار ہیں, کیا آپ شب زندہ دار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میں نے کبھی کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں تہجد کو کبھی قضا نہیں کیا, میں نے کبھی اشراق کی نماز کو نہیں چھوڑا. یہ ان لوگوں کا جواب ہوتا ہے جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہوتی ہے. میں نے کبھی جھوٹ کو نہیں بولا, میں نے کبھی لقمہ حرام کو نہیں کھایا. حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے والوں میں کئی مرتبہ زیارت سے محروم رہنے والوں میں کئی مرتبہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 20-20 برس تک منبر رسول کے پر حضرت رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا ہوتا ہے. اور آپ کی زیارت سے محروم ہونے والے لوگوں میں کئی مرتبہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں, 50-50 برس بخاری کو پڑھانے والے بھی زندگی کسی ایک رات میں آپ کی جھلک کے لیے ترستے رہے. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کسی چہرے کو کروا دے, کسی آنکھ کو کروا دے. حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے, وہ لوگ تو خوش نصیب ہیں جنہوں نے حالت خواب میں کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے. تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حقیقت کی آنکھ سے برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی کا جنہوں نے زندگی کے چند لمحات میں حضور کے چہرہ پر نور کو دیکھا, ان لوگوں کو تو لوگوں نے خوش نصیب سمجھا. لیکن جن لوگوں نے 10 برس تک حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو, جنہوں نے 15 برس تک حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو, جنہوں نے 20 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو, جنہوں نے 22 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو, جنہوں نے 23 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو, ان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہو. حضرات گرامی قدر روایات کے اندر مختلف طرح کے الفاظ آئے اور ان کی صحت کے پر نقد بھی کیا گیا. لیکن حضرات گرامی قدر جب ہم اس مفہوم کی ساری روایات کو جمع کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ نے حدیث امر کا اعلان فرما دیا, اور یہ روایت بالکل درست ہے, خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے, اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی قدر تابعی کے اوپر نقد ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ مجروح ہے, تبا تابی بجرا ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ غیر ثقہ ہے. لیکن صحابی کا مقام حدیث کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں اور استدلال کی دنیا میں کتنا اعلیٰ ہے. صحابی عادل ہوتا ہے, صحابی صادق ہوتا ہے. مرزا جیلوی جیسے ملائین بھی, ملعونین بھی, مرزا جیلوی جیسا لعنتی بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ بخاری نے, مسلم نے, ترمذی نے, سنن نسائی نے ان حدیثوں کو اپنی کتب میں سنن نسائی کے اندر وہ احادیث موجود ہیں جن احادیث کو سیدنا معاویہ
मुआविया से रिवायत किया गया। इसका मतलब यह है, बुखारी को पता है हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब जहां पर खलीफा राशिद हैं, जहां पर हजरत अमीर मुआविया मुसलमानों के लिए अगरचे